الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں اور ماؤں بہنوں، سب سے پہلی بات کہ ہم اور آپ جو باتیں کہی جائیں اسے اس نیت سے سنیں کہ ہمارے بھی کام آئے، آپ کے بھی کام آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، تولنے والی چیزیں، وزن کر کے لی جانے والی چیزیں، مثلا ہم نے آلو خریدا تو جب وزن کرنے والا وزن کرتا ہے تو بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے 1 کلو آلو وزن کرنے کے لیے کئی آلو بڑے اس میں ڈالے، لیکن ہوتا ہے کہ یا تو پلڑا بہت جھک گیا یا تو نہیں جھکا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا آلو دکاندار کانٹے پر رکھتا ہے اور وہ بالکل ہمارے وزن کے موافق ہو جاتا ہے، یا جتنے وزن کی ضرورت تھی ہمارے وزن کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق، ہماری مانگ کے مطابق وہ چھوٹا سا آلو ہماری بھی چاہت پوری کر دیتا ہے، دکاندار کی بھی چاہت پوری کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی بیانات، جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، ہم اس میں 5 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، گھنٹوں گھنٹوں کے بیانات سنتے چلے آ رہے ہیں ایک زمانے سے، لیکن نتیجہ کسی کو ہاتھ آیا، کسی کو ابھی تک بھی ہاتھ نہیں آیا۔ گھنٹوں کے بیانات ابھی تک کسی کی زندگی کے بدلاؤ کا سبب نہیں بن سکے، لیکن جن کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا وہ 1 گھنٹے کے بیانات کی بدولت نہیں، پوری زندگی کے بیانات کی بدولت نہیں، بسا اوقات اس واعظ اور خطیب کا کوئی ایک جملہ ایسا ہوا کرتا ہے، کوئی 1-2 منٹ کا قصہ ایسا ہوا کرتا ہے
کوئی ایک عجیب و غریب حکایت اور نصیحت ایسی ہوا کرتی ہے کہ وہی دن ہوتا ہے انسان کی زندگی کا بدلنے کا۔ ایک زمانہ ہو گیا ہوتا ہے کہ گھنٹوں سنتے چلے آئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن 1 منٹ کے قصے نے اور خطیب کے ایک جملے نے انسان کی پچھلی بھی زندگی کا کفایہ کر دیا، اگلی بھی زندگی کا کفایہ ادا کر دیا۔ تو ہم آپ اس نیت سے سنیں کہ خدا کرے کہ وہ وقت جس سے ہم انسانوں کی کایا پلٹے، جس سے ہم انسانوں کی زندگی بدلنے والی ہو جائے، جلد از جلد وہ جملہ، وہ نصیحت، وہ الفاظ ہمارے لیے لا دے اور ہماری زندگی کے بدلنے کا سبب بن جائے۔ تو ہم آپ اس نیت سے سنیں اور یہ دعا کرتے ہوئے سنیں کہ خدایا جلد از جلد وہ موقع آئے اور وہ وقت آئے کہ ہماری زندگی کے بدلنے کے دن اب شروع ہو جائیں۔ جب انسان کی زندگی کا دن بدل جاتا ہے، اس وقت کی، اس کی صبح و شام، اس کی دن رات کا منظر کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے، اور جب تک نہیں بدلتا اور کسی بات کی چوٹ اس کے دل پر نہیں لگی ہوتی، آپ اسے گھنٹوں سمجھائیں، روزانہ اسے نصیحت کریں، اسے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اور جب یہ انسان کی زندگی میں وہ دن آ جاتا ہے، بسا اوقات بچپن میں آ جاتا ہے، بسا اوقات جوانی میں آ جاتا ہے، بسا اوقات بڑھاپے میں آ جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بغداد کی شہر میں ایک بچہ روتا ہوا جا رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالی سے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے قیامت کا خوف ستا رہا ہے، مجھے عذاب کا خوف ستا رہا ہے۔ جبکہ وہ بچہ ہے۔ تو کہنے والے نے کہا بھی کہ ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہیں جوان ہونا ہے، تمہیں شادیاں کرنا ہے، تمہیں اپنے گھر آباد کرنا ہے، اس کے بعد تم پر بڑھاپا آئے گا اور پھر جا کر تمہاری زندگی کا خاتمہ ہوگا۔ ابھی تو زندگی کے آغاز کا وقت ہے اور تم پر یہ مصیبت چھائی ہے۔ بچے نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب بھی وہ آگ جلاتی ہے تو آگ کو سلگانے کے لیے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی ہی لکڑیاں اس میں ڈالتی ہے کہ آگ پکڑ لے، اور پھر اس کے بعد بڑی لکڑی ڈالتی ہے کہ پھر وہ تا دیر جلتی رہے اور ہمارا کام بھی پورا ہوتا رہے۔ یہ بات ہم بھی سن رہے ہیں، زمانے دراز سے لوگ اسے سنتے اور پڑھتے چلے بھی آ رہے ہیں، لیکن کسی کے دل پر اس بات کا کوئی اٹیک نہیں ہوتا۔ لیکن اس بندے کی زندگی کا وہ دن آ چکا تھا، اس لیے وہ ہر بات سے اپنے لیے نصیحت چن لیا کرتا تھا۔ تو بہرحال ہم کو اسی نیت سے اس بات کو سننا ہے۔ حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، یہ آیت کریمہ جس پس منظر میں نازل ہوئی، جس واقعے کے متعلق نازل ہوئی، وہ یہ ہے
کہ ایک بار نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات، تمام بیویاں آپس میں مل کر اکٹھے ہو کر مشورہ کر رہی تھی۔ مشورہ یہ کر رہی تھی کہ اب ہماری غریبی اور تنگی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، مدینے کے حالات جیسے پہلے تھے اب نہیں ہیں، اب مدینے کے لوگوں، ان کی عورتوں کے اندر خوشحالیاں آ چکی ہیں، وہ اب اچھے اچھے لباس پہنا کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھایا کرتے ہیں، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر یہ درخواست کریں، یہ پیشکش کریں کہ یا رسول اللہ ہمارے بھی اخراجات میں اضافہ کیا جائے، ہمارے بھی جو ماہانہ اور سالانہ خرچے ہیں وہ بڑھائے جائیں، اس لیے کہ اب فتوحات بہت ہو چکی، مال غنیمت بھی بہت آ چکا ہے، اب ایسی غریبی اور تنگ دستی نہیں ہے کہ ہم زبردستی اب فاقہ کریں، زبردستی ہم اپنے آپ کو بچا بچا کر چلائیں۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، ان کی یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی۔ ایک تو اس لیے کہ اگر تمہارے اخراجات جتنے دیے جا رہے ہیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی تو یہ مجھے بھی سمجھ میں آتا، ایسا نہیں ہے کہ ساری باتوں کا علم مجھے ہو، یہی ایک بات کا مجھے احساس نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو میں خود بڑھا دیا کرتا، میں خود بڑھا کر دینے لگتا۔ دوسری بات کہ نبی علیہ السلام دنیا کے وہ انسان ہیں جنہیں سب سے زیادہ زہد کی صفت حاصل تھی، یعنی دنیا کی رغبت جس انسان میں سب سے کم تھی وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ تو جیسے آپ تھے اور جیسا آپ اپنے کو رکھنا چاہتے تھے، جیسے مزاج کی زندگی آپ اس دنیا میں گزارنا چاہتے تھے، وہی چاہتے تھے کہ ہماری بیویاں بھی اسی طریقے پر چلیں جس طریقے پر ہم چلنا چاہتے ہیں، ہماری بیویوں کے اندر بھی ان کے دلوں کی وہی کیفیات ہو اس دنیا کے متعلق جو ہماری ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی چاہت تھی کہ جو ضرورت تھی وہ ہماری پوری ہو رہی ہے، باقی اصل ہمارا گھر اور اصلی ہمارا ٹھکانہ وہ دار آخرت ہے، ہم کو وہاں کی تیاری اور وہاں کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ یہ دنیا تو آج نہیں کل ایسے تیسے گزر جائے گی۔ تو آخر ان بیویوں نے میرے سامنے یہ پیشکش کیوں کی کہ ہمارے اخراجات بڑھائے جائیں، ہمارے خرچے بڑھائے جائیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزر گیا اخراجات کے بڑھانے کی پیشکش۔ ایک بات کہ ہم ہر ایسی باتوں پر غور کرتے چلیں، چنانچہ جب آپ ناراض ہوئے تقریباً 1 مہینے تک آپ نے کسی بیوی سے بات نہیں کیا، ان کے گھر تک نہیں گئے،
اپنا ایک حجرہ، ایک کمرہ الگ متعین کر لیا، اسی کمرے میں رہتے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا اور اس انتظار میں تھے کہ اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بیویوں کے متعلق حکم آئے گا مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آخر یہ اخراجات کے بڑھانے کی پیشکش، آخر یہ ایسی کون سی بات تھی کہ آپ اتنا زیادہ ناراض ہو گئے؟ آج کوئی ناراض ہو کے دیکھ لے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو آخر اتنی زیادہ ناراضگی کیوں ہو گئی کہ آپ 1 مہینے تک ان 11 بیویوں سے بات اور کلام تک نہیں کیا، ان کے گھر تک نہیں گئے؟ واقعی کوئی بات تو اس میں ہوگی، کوئی ایسی صفت اس کے اندر ہوگی جس نے آپ کو اتنی سخت ناراضگی پر ابھارا۔ چنانچہ 1 مہینے کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے جا کر کہہ دیجئے کہ اگر بات ایسی ہے کہ تم کو دنیا کی زیب و زینت چاہیے اور تم کو دنیا کی زندگی پسند ہے اور تمہیں دنیا کی مال و متاع پسند ہے، کوئی بات نہیں، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں دنیا بے پناہ دے دیتا ہوں، جتنا چاہتی ہو اتنا تمہیں دے دیتا ہوں، جتنے خراجات تمہیں چاہیے میں اتنا دے دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد سے میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تمہیں اپنی زوجیت سے، اپنے گھر سے بے تعلق کر دیتا ہوں، مال و دولت لو اور میرے یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تم کو اللہ تعالی کی رضا چاہیے، اس کے رسول کی خوشنودی چاہیے، اور دار آخرت تم کو طلب، دار آخرت کی تم کو طلب ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالی آخرت کی طلبگار لوگوں کے لیے بہت بہترین اجر بنا رکھا ہے، اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی وہ زوجہ ہیں کہ جب نکاح ہوا تو 6 سال کی عمر تھی، جب ان کی مدینے میں رخصتی ہوئی تو 9 سال کی عمر تھی، اور جب آپ کا دنیا سے وصال ہوا تو 18 برس کی عمر تھی۔ مکمل 9 یا 10 برس کی زندگی انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے، لیکن وہ 10 سالہ زندگی قیامت تک آنے والی امت کی ماں اور بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جتنی بھی ہدایات خواتین کے متعلق تھیں ان سب کا کفارہ حضرت عائشہ نے 10 سال میں ادا کر دیا۔ اتنی حدیثیں یاد کی، اتنا علم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا کہ صحابیات تو آتی تھی، صحابہ بھی اپنے مسائل لے لے کر آتے تھے اور ان سے دریافت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے
اور فرمایا اے عائشہ، دو باتوں کا تم کو اختیار دیا جاتا ہے، یا تو تم اللہ اس کے رسول کو پسند کرو اور یا تو اس دنیاوی زندگی کے مال و متاع کو پسند کرو۔ اور چونکہ چھوٹی تھی، کم عمر تھی، فرمایا دیکھو جلدی نہ کرنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا کہ کیا کرنا ہے، لگے تو اپنے والدین سے مشورہ بھی کر لینا، لیکن جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحبت پائی ہو، وہ اتنا بڑا دنیا دار نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے اب تک اللہ اس کے رسول کی منشا اور مرضی کا علم نہ ہوا ہو۔ دنیا کی طلب آنا یہ کوئی برا نہیں ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کہا یا رسول اللہ، مجھے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے والدین سے جا کر مشورہ کروں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اے اللہ کے نبی میں اللہ تعالیٰ کو پسند کرتی ہوں، اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بہت خوشی ہوئی۔ چنانچہ اس کے بعد دوسری ازواج مطہرات کے پاس آئے اور ان کے سامنے بھی یہ دونوں فیصلے رکھے۔ چنانچہ ساری ازواج مطہرات نے مل کر بیک زبان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اللہ تعالی کی رضا، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، ہم اپنے آخرت کے طلبگار ہیں۔ یہ دنیا جیسے گزر رہی تھی اور جیسے اب تک گزارا ہو رہا تھا یہ گزر جائے گا، لیکن ہم آپ کو چھوڑ کر، آپ کی منشا کو چھوڑ کر، آپ کو ناراض کر کے ہم کو دنیا اور دنیا کی زندگی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے منشا کو سمجھا۔ اگر آج یہ دن ہوتا اور آج کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات کرتا تو کب کے وہ رشتے ٹوٹ چکے ہوتے، لیکن ہم غور کرتے چلے کہ آخر نبی علیہ السلام نے اس ذرا سی بات پر اتنی شدید ناراضگی کا اظہار کیوں کیا؟ وہ صحابیات تھیں، وہ ازواج مطہرات تھیں، وہ بچ گئیں، ہم آپ آج نہیں بچ پائے ہیں، اس لیے رشتے ناطے بھی ٹوٹ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، خاندان میں فسادات پھیل رہے ہیں۔ یقیناً کوئی وجہ ہے۔ تو چنانچہ ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کو چاہیے، ہمیں دار آخرت چاہیے، ہمیں دنیا کی زندگی اب نہیں چاہیے۔ اور علماء کا، صلحاء امت کا، بزرگان دین کا یہ متفقہ فیصلہ بھی ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہت ہی لامحدود ہے، اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ دونوں کی تیاری کی جگہ بس یہی دنیا ہے۔ یہ آپ کو جو 10 سالہ، 20 سالہ، 30 سالہ زندگی ملی ہے، اسی زندگی میں آپ کو دنیا کی بھی تیاری کرنا ہے اور آخرت کی بھی تیاری کرنا ہے، اور جتنا آپ کو دنیا میں رہنا ہے آپ اتنی اس کی تیاری کرو، جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرو۔ اس لیے فرمایا دنیا سے
بس ضرورت کے بقدر اپنے تعلقات رکھو. آخرت کی زندگی جو لامحدود ہے اس کی تیاری کا بھی وقت یہی ہے، اس لیے زیادہ وقت اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں صرف کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی، اور واقعی بہت بڑی وجہ ہے. فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئہ، دنیا کی محبت، اس کے مال و متاع کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. ایک برائی نہیں، دو برائی نہیں، ہر برائی اس کی بنا پر پیدا ہو سکتی ہے. بس یہ ہے کہ ہم آپ غور نہیں کرتے، ہماری عقل اس لیے وہاں تک ہم کو پہنچاتی نہیں ہے. ورنہ آپ غور کریں تو یہی دنیا کی ادنا سے ادنا محبت آج انسان کو کیا سے کیا کروا دیتی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم کو دنیا سے بے تعلق ہو جانا چاہیے، دنیا کمانا چھوڑ دینا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے. آپ دنیا کمائیں، جتنا چاہے محنت کر کے حاصل کریں، جتنا چاہے مال و دولت جمع کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے حالات نہ بدلیں. اس لیے کہ مال یہ آنے والی، جانے والی، گھٹنے والی، بڑھنے والی چیز ہے، لیکن انسان کی زندگی کے حالات، اس کی عادات، ان میں اتنی جلدی تبدیلیاں نہیں آتی کہ آج آپ کے پاس 10,000 کی آمدنی تھی، آپ اپنے اخراجات 10,000 میں کرنے لگے، 20,000 آپ کی آمدنی ہوئی تو آپ بھی اپنے ہاتھ پیر پھیلا کر 20,000 تک اپنے اخراجات لے جانے لگے. ایسا نہ کریں، اس لیے کہ وہ مال ایک دن زیادہ آیا ہے، کل اس سے بھی کم آئے گا، لیکن آپ کی عادات اس کی طرح فوراً نہیں بدلنے والی کہ آج اگر آپ کے اخراجات 10,000 میں چل رہے تھے، کل جب بیک وقت حالات بدلیں گے آپ کی عادات بدل جائے گی، بہت ناممکن ہے. اس لیے مال و دولت جتنا چاہے جمع کر لیں، لیکن اپنی عادات اس کے ساتھ نہ بدلیں، اپنی کیفیات اس کے ساتھ نہ بدلیں. اپنے حالات کو اعتدال میں رکھ کر جتنا ضرورت ہے اتنا ہی اپنے مال کو ہم استعمال کریں. دوسرا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، غریبوں کے کام آئے، رشتہ داروں کے کام آئے، مساجد کی تعمیرات کے کام آئے، دوسرے نیک کاموں میں خرچ کریں. یہ نہیں کہ جتنے مال آئے سب پر ہمارا ہی حق ہے. اللہ والے نے بڑی اچھی مثال دی ہے. فرمایا کشتی کو دیکھا ہے آپ نے پانی میں چلتے ہوئے، چاہے وہ کشتی چھوٹے موٹے تالاب میں چل رہی ہو، چاہے وہ کشتی سمندر میں چل رہی ہو، چاہے وہ کشتی ایک بڑے لمبے چوڑے دریا میں چل رہی ہو، جب تک وہ کشتی پانی کے اوپر ہے اس کشتی کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن اگر ذرہ برابر بھی ایک سوراخ ہو گیا اور پانی آنے کی سبیل بن گئی، بس آپ کی ہلاکت کا راستہ کھل گیا، آپ کی ہلاکت اور تباہی کا، بربادی کا راستہ بن گیا. فرمایا یہی حال ہے مال و دولت کی محبت کا، اس کی حرص کا. اس لیے مال و دولت چاہے جتنا ہو، ہم کو اپنے حالات اس کے ساتھ نہیں بدلنا چاہیے. اب ایک واقعہ سنیے کہ یہ مال و دولت کی ادنا سی بھی محبت
کس طرح انسان کی زندگی کو کباڑا کرتی ہے اور بیکار کرتی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے نبی علیہ السلام نے یوں ہی نہیں ان بیویوں پر، ان ازواج مطہرات پر اتنی سخت داروگیر کی ہے۔ ایسے مطالبے تو ہماری گھر کی مائیں بہنیں روزانہ کیا کرتی ہیں، انہوں نے تو صرف ایک بار کیا تھا، آپ نے ایسی سخت داروگیر کی۔ اس میں نبی علیہ السلام نے جو چیز محسوس کی، جس چیز پر آپ کی نگاہ تھی، ہماری آپ کی نہیں ہے، اس لیے روزانہ وہ ہم سے پیشکش کرتی ہے، ہم فریاد پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ والے تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے بزرگ تھے۔ ایک بار اللہ تعالی نے انہیں الہام فرمایا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی، میرے بندے آج میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری 3 دعائیں جس طرح تو مانگے گا، جس کیفیت کے ساتھ تو مانگے گا، جس کیفیت کے ساتھ تجھے وہ منظور ہے، میں آج بعین ہی اسی طرح قبول کروں گا جس طرح تو مجھ سے مانگ لے گا۔ اب کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ چنانچہ وہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے یہ نیت کی کہ میں تینوں کے تینوں دعا اپنی آخرت کے لیے مانگوں گا۔ ایک بھی دعا اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے نہیں، اپنی دنیا کی مال و دولت کے لیے نہیں، یا اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، تینوں کے تینوں میں اپنی آخرت کے لیے مانوں گا۔ اور واقعی بات یہی ہے، جو آخرت کا حریص ہوتا ہے اور جس کو آخرت کی قیمت پتہ ہے، وہ کسی دوسرے سے اس چیز میں ماڈوال نہیں کرے گا، اس چیز میں بٹوارا وہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ ان کا پکا ارادہ تھا کہ میں تینوں کی تینوں دعا اپنی آخرت کے لیے مانگوں گا۔ لیکن ہوا یہ حادثہ کہ جا کر اپنی بیوی کو بتا دیا، یہ واقعہ جا کر اپنی بہنیہ محترمہ کو بتا دیا۔ اب وہ ان کے پیچھے پڑ گئی، اس لیے کہ دنیا دار تھی، بے تربیت تھی، بگڑے ہوئے معاشرے کا ساتھ دینے والی تھی، ان کی کوئی قدر اس کی نگاہ میں نہیں تھی۔ ہم آپ پہ یہی غور کرتے چلیں کہ اگر ہمارے آپ کے گھر والے اسی طرح بے تربیت رہے اور ہم آپ دھیان نہ دیں، وقت بتا کر نہیں آتا ہمارے خسارے کا، ہماری تباہی کا وقت ہم کو بتا کر نہیں آتا۔ چنانچہ وہ ان کے پیچھے پڑ گئی کہ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا آپ میرے لیے بھی کریں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، اس چیز میں کوئی بٹوارا نہیں، تینوں کے تینوں میں اپنے لیے کروں گا، اپنی آخرت کے لیے کروں گا، تجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ ضد پر اڑ گئی، جیسا کہ ان کی ضد مشہور زمانہ ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ ہماری مائیں بہنیں اور خواتین جس طرح ضد کر کے اور اڑ کر کے وہ اپنی ذاتی اخراجات، اپنے ذاتی مقاصد پورے کروا لیا کرتے ہیں اپنے آدمیوں سے، اپنے شوہروں سے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ دین کے متعلق کچھ اپنے شوہروں سے، اپنے گھر کے ذمہ داروں سے ضد کر کے کچھ کروا لیتی
اور اسلام کا اور مسلمانوں کا کچھ یار و مددگار بن جاتی، لیکن یہ چاہے تو علماء نے کہا، بیانات میں ہم نے سنا کہ آج یہ مرد حضرات جو اچھے اچھے لباس پہن کر ٹہل رہے ہیں، جو پرہیز کرائے ہوئے کپڑے پہن کر ٹہل رہے ہیں، صاف ستھرے لباس میں ملبوس نظر آ رہے ہیں، یہ انہیں خواتین کا کردار ہے۔ وہ نہ چاہتے تو یہ چاہے کتنے ہی بڑے آدمی ہو، سڑکوں پر یوں ہی عامیانہ لباس میں نظر آتے۔ یہ انہیں کا کمال ہے، انہوں نے جتنا چاہا ان کے آدمی، ان کے شوہر اتنا باہر سلیقہ مند نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بہت اصرار کیا، ان کی بیوی نے بے انتہا ضد کیا کہ نہیں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ اب تو ان کی ضد کے پیچھے ہار ماننی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، بتا کیا دعا کریں؟ تو جیسی تھی اس نے اپنے موافق طلب کی۔ اس نے کہا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے دنیا میں ساری عورتوں سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ اتنا بڑا اعلان آیا ہے کہ جس طرح کی دعا مانگو میں قبول کر لوں گا، تجھے یہی ملا۔ بہت سمجھایا لیکن نہیں مانی، تو انہوں نے دعا کر دی کہ اے پروردگار اسے ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور ساری دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے بن گئی۔ لیکن جب اب خوبصورت ہو گئی، اب اس کے ناز و نخرے بڑھ گئے، انداز زندگی اب بدلنے لگا۔ اب جو مد مقابل ہے، جتنا وہ خوبصورت ہو گئی اتنا ہی وہ بدصورت نظر آنے لگا۔ چنانچہ بدچلن ہو گئی، بدطبیعت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ گھر کو بھی ان کو بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک دعا تو ان کی اب بیکار ہو گئی۔ بہت غصہ آیا کہ افسوس میں نے یہ کیا کر ڈالا۔ اس بندی کی ایک بات کو میں نے مانا ہے تو آج یہ دن مجھے دیکھنے پڑے۔ ایک بات ان کی تسلیم ہوئی ہے تو آج میرے گھر کا نظام ہی کچھ اور ہو گیا۔ بہت غصہ ہوئے اور بہت پریشانی کے عالم کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ دوسری دعا بھی کر ڈالی، یا اللہ اسے کتیا بنا دیجیے۔ اب انہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی، بہت غصہ آیا ہوگا، بڑی پریشانیوں کا شکار ہوئے ہوں گے، ورنہ اپنی مقبول دعائیں یوں ہی نہیں ضائع کرتے۔ چنانچہ دعا کر دی کہ اے پروردگار اسے کتیا بنا دیجیے۔ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تھا، منظور کر لیا، شہر میں در بدر پھرنے والی کتیا بن گئی۔ اب شہروں کے باہر کتیا بنی پھر رہی ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ بچوں نے دیکھا کہ میری ماں کتیا بنی پھر رہی ہے۔ شہر والے
پاس پڑوس والے لان تان کر رہے ہیں، بچوں کو کوس رہے ہیں کہ تمہاری ماں کیسی ہو گئی۔ بچے پریشان ہو کر والد صاحب کے پاس آئے اور اتنا مجبور کیا کہ نہیں بابا جان، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو کتیا سے انسان بنا دے، ورنہ ہماری زندگی اب مشکل ہو چکی۔ تیسری دعا بھی جو مقبول بارگاہ ہونے والی تھی، اسی خاتون کے پیچھے چلی گئی، بچوں کے ضد پر دعا کر دیا ہے پروردگار اسے کتیا سے انسان بنا دیجیے۔ اب ہم آپ غور کریں، ایک خاتون جس کی تربیت نہ ہوئی ہو، جو بے عملی کا شکار ہو، جس کا دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہو، وہ ہمیں کہاں کہاں دھکے دے سکتی ہے، وہ ہمیں کہاں کہاں خسارے کا سبب بنا سکتی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ورنہ آپ تصور کریں کہ جس انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پیشکش ہو کہ تم جتنی دعا کرو جیسی میں ویسی قبول کر لوں گا، انسان چاہتا تو دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر گھوما کرتا، کیا نہیں کروا سکتا تھا۔ لیکن جو لوگ اپنے ماں بہنوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، یا جو ماں بہنیں دین سے لگاؤ نہیں رکھتی، ان سے کبھی اچھے نفع کی امید نہیں ہے، وہ چاہے جس گھرانے کی تعلق رکھنے والی ہو۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم آپ اپنے گھر کی خواتین پر زور دیں، ورنہ ہمارا ہی خسارہ ہوگا ایک دن۔ نبی علیہ السلام نے یوں ہی نہیں اپنی ازواج مطہرات پر اتنی سخت داروگیر کی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ دنیا کی جو طلب کا سایہ ان کے سر پر پڑ چکا تھا، آپ نے اس سائے سے بھی بچانے کے لیے ان پر اتنی سخت داروگیر کی ہے۔ تو واقعی دنیا کی محبت ہے ہی ایسی چیز کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کرتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، یہ یقینی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھروں میں صحابہ صحابیات اپنے اپنے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اب تک پردے کے بارے میں کوئی حکم شریعت کے بارے میں نازل نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت عمر کو غیرت آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، گھر میں اب پردہ لگنا چاہیے۔ مناسب نہیں معلوم ہوتا، جو بھی آ رہا ہے گھر میں گھس رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، ان کا محکوم ہوں، جب وہ حکم اس بات کا دے دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے گھر کی خواتین کو بے انتہا پردہ کروایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، کہتے ہیں کہ جس دن سے یہ آیت کریمہ اور یہ حکم نازل ہوا، اس دن کے بعد سے کبھی اپنے گھر کی دہلیز پر بھی قدم نہیں رکھا۔ انتقال کے بعد بھی جنازہ گھر سے باہر نکلا ہے، اس سے پہلے کبھی اپنے گھر کی دہلیز پر انہوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس طرح سخت طور پر اڑنے کی آج اس زمانے میں ہم کو ضرورت ہے،
ورنہ آج بہت ہی مصلحت کا دور چل رہا ہے. سب جانتے ہیں مصلحت نکال نکال کر مسئلے بگاڑتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ کہ اے خواتین جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنے کی کبھی ضرورت پڑ جائے تو تمہارا انداز یہ ہو کہ سخت لہجے میں بات کرو، نرمی سے نہیں سختی کے انداز سے بات کرو. اور کتابوں میں پڑھا کہ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کو سن کر ہنسی آئے گی. فرمایا اس زمانے میں پردہ اس طرح کرنا ہے کہ جب گھر میں باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، شوہر نہ ہو اور ضرورت پڑ جائے بات کرنے کی غیر محرموں سے، فرمایا ہے خواتین اس وقت لاٹیاں لے لیا کرو، اپنے جسم پر پھٹے پرانے میلی کچلی چادر ڈال لیا کرو اور بوڑھی عورتوں کی طرح جھک جایا کرو اور اپنے منہ میں سنگریزے بھر لیا کرو کہ آواز برابر نہ نکلے، لوگ سمجھے کہ کوئی بوڑھی عورت بول رہی ہے. اس طرح انداز بنا کر کے اگر تم کو ضرورت پڑے غیر محرموں سے بات کرنے کی تو آپ سوچیں. ہم نے علماء سے سنا ہے نبی علیہ السلام کا ہم مردوں سے زیادہ عورتوں پر حق ہے. نبی علیہ السلام نے عورتوں کو بہت نیچے سے اٹھا کر بہت اوپر پہنچایا ہے، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے عورتوں کا اس معاشرے میں کیا حال تھا. تو نبی علیہ السلام نے انہیں کتنی پستی سے نکال کر کتنے اعلیٰ مقام پر پہنچایا. اس لیے ان خواتین کا حق بنتا ہے کہ آپ نے جتنا اونچا تمہیں پہنچایا ہے اپنی اونچائی کو باقی رکھیں. آج وہی سارے دستور، آج ہم اپنے نبی کا وہی اسوہ اور سیوا نہ اپنا کر کے آج ہم گھر کے بازاروں کی زینت بنے ہیں، آج ہم سڑکوں کی زینت بنے ہیں، اسکولوں کالجوں کی زینت بنے ہیں. اسی لیے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے اس اسوہ کو اور سیوے کو نہیں اپنایا. آپ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا اور ہم پھر واپس کہاں جا رہے ہیں. تو خواتین کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے جو پیغامات ان کے متعلق فرمائے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. واقعی شریعت کے ایک ایک حکم میں اتنے نفع اتنے فائدے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کے فائدے بڑی بڑی چیزوں کی شکل میں ظاہر فرماتے ہیں. لیکن یہ پردہ کرنا آج ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے. ایسا مشکل ہو چکا ہے کہ مطلب کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کس طرح ہم پردہ کریں. لیکن واقعی میں نے شروع میں جو بات کہی تھی کہ پورے بیان کا اور زندگی بھر کے بیانات کے سننے کا وسیلہ نہیں ملتا جو بسا اوقات ایک بار کسی کا جملہ کسی انسان کو اٹیک کرتا ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. جب زندگی میں انسان کا وہ دن آ جاتا ہے اسے مصلحت نظر نہیں آتی، اسے کوئی مشکل نظر نہیں آتی. مولانا ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جامعہ میں ایک بار ایک غریب لڑکی پڑھنے کے لیے آئی تھی. تو سب سے پہلے وہ ہمارے گھر آئی اور
ان کی اہلیہ سے بات چیت کی اور یہ کہا کہ دیکھو ہمارے والدین تو ہم 10ویں پاس کر چکے ہیں، ہمارے والدین آگے پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے، اور وہ خواہش ہوئی کیسے پیدا؟ مولانا کے بیانات وہ اکثر سنا کرتی تھی، کسی دن کوئی جملہ اس کے دل پر اٹیک کیا ہوگا، تب تو وہ خود بخود اپنے ماں باپ کی چاہت کو الٹ کر اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے آئی، جبکہ اسباب و وسائل بھی نہیں ہے۔ اس نے گھر آ کر بتایا کہ یہ میں اپنی چاہت سے آئی ہوں اور میرے باپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ مجھے کتابیں خرید کر دے سکے، بس اتنا ہے کہ میں زبردستی کر کے اس بات کی منظوری کروا سکتی ہوں کہ وہ مجھے اب بجائے کالجوں میں پڑھنے کی، جامعہ میں پڑھنے کی درخواست منظور کر دیں، اور اگر آپ لوگ ہمارا ہیلپ کر دیں، ہماری مدد کر دیں تو ہم جامعہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے، ان کی اہلیہ نے پیر صاحب کو بتایا، تو مولانا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اسے آنے دو، اس کا داخلہ لے لو، اسے جامعہ میں داخل کر لو۔ تو اہلیہ نے ایک بات رک کر کہا کہ ایسا ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی، وہ بے پردہ رہا کرتی ہے، اور جامعہ کا حال یہ ہے کہ ساری لڑکیاں برقع پہن کر جامعہ میں آتی جاتی ہیں، برقع پہن کے پڑھتی ہیں۔ تو مولانا نے پھر کہا کہ کوئی بات نہیں، اسے آنے دو جامعہ میں، وہ آئے گی، پڑھے گی بھی، پردہ بھی کرے گی، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ اس غریب بچی کا داخلہ لے لیا گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تھی تو غریب، لیکن اتنی ذہین، اتنی ہوشیار، اتنی چالاک تھی کہ ہمارے جامعہ میں اس نے 4 سال تعلیم حاصل کی، عمر میں سب سے چھوٹی تھی، نمبر میں سب سے بڑی تھی، ہر سال وہ جامعہ میں فرسٹ آیا کرتی تھی، اور پھر ساری بچیوں کی طرح وہ بھی برقع نشین ہو گئی تھی، پردے والی ہو گئی تھی، اور کتنا پردے والی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک بار اس کے خاندان میں کہیں شادی پڑی تو اس نے جامعہ میں جا کر چھٹی لی کہ والدہ نے کہا ہے کہ تم کو بھی شادی میں چلنا ہے، تو چھٹی مل گئی۔ والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے حیرت سے کہ شادی میں تجھے چلنا ہے، لیکن اب تو وہاں پردہ کیسے کرے گی؟ یہ سمجھیے کہ یہ اس ماں کی تربیت کا نتیجہ نہیں تھا۔ اگر اس نے یہ تربیت کی ہوتی تو اس کو حیرت نہیں ہوتی، لیکن اس نے حیرت سے کہا کہ تو اب پردہ وہاں کیسے کرے گی، اور اگر تو یہ کہتی ہے کہ میں پردہ کرنے کی وجہ سے نہیں جاؤں گی تو تجھے تو چلنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں جاؤں گی اور پردہ بھی کروں گی انشاءاللہ۔ چنانچہ وہ بچی گئی، تقریباً ہفتے بھر جس گھر میں شادی تھی رہی۔ جامعہ میں آنے سے پہلے اس بچی کے جو کزن بھائی تھے، جن کا ہر وقت مذاق چلا کرتا تھا، اب وہ اس بچی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور وہ نقاب پہن کر کے گھر کے کام کر رہی ہے، کچن کے کام کر رہی ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہو رہی ہے کہ ایک جملہ کوئی اس سے مذاق کر لے، کسی کی مجال نہیں ہو رہی کہ آنکھ اٹھا کر اسے دیکھ لے۔ اور اس نے بھی پورے اہتمام سے ٹھان رکھا تھا کہ کچھ ہو جائے یہ پردہ میرے ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ جامعہ والوں نے بھی کہا تھا کہ اب تم جاؤ گے تو وہاں پردہ کیسے کرو گے؟
اس نے آ کر گھر رپورٹ دی جامعہ میں کہ الحمدللہ 1 ہفتہ میں نے شادی کے دن گزارے ہیں اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ مجھ سے بے پردگی کر لے، مجھ سے کوئی ہنسی مذاق کر لے۔ ہاں جب لڑکے نہیں ہوا کرتے تھے، آپس کی لڑکیاں ہوا کرتی تھی، میں سر سے اور چہرے سے نقاب ہٹا کر ان سے بات کیا کرتی تھی۔ تو بات یہی ہے کہ جب تک زندگی میں وہ دن نہیں آتا، وہ وقت نہیں آتا جو ہمارے دل پر اٹیک کرے، تب تک ہم یہی مصلحت کا سہارا لیں گے، تب تک ہم یہی کہیں گے کہ اس زمانے میں پردہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہا کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ دن، وہ وقت، وہ لمحہ جلد لائے ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی کو بدلنے والا ہو۔ اس کے بعد پردہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اس کے بعد ہی ہمارے لیے دین کی زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو شروع میں ابھی نبوت ملی تھی، آپ پر فرشتوں کی آمد پر خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی جسے آپ ابھی بھرپور سمجھ نہیں پا رہے تھے، آپ پر ہیبت طاری ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ بڑی ہوشیار تھی، بڑی ذہین تھی، انہوں نے آنے والے کو جانچنے کے لیے کہ آنے والی شخصیت کون ہے کہ جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہیبت اور یہ کیفیت طاری ہوا کرتی ہے، ایک طریقہ اپنایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، اب کی بار اگر آپ کے پاس حضرت جبرائیل آئے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل آئے تو آپ نے فوراً حضرت خدیجہ کو کہا اور بتایا، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابھی جبرائیل آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں نظر آ رہے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میری داہنی جانب بیٹھ جائیں، اور جب آپ داہنی جانب بیٹھ گئے تو پھر پوچھا کہ ابھی بھی نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میری گود میں بیٹھ جائیں۔ جب آپ گود میں بھی بیٹھ گئے تو پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ابھی بھی جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا، جو اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی سر سے ہٹا دیا، بال اور سر کھل گئے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جبرائیل ابھی بھی نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اب جبرائیل نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آنے والا فرشتہ ہے جو ہمارے دوپٹہ کھولنے کی وجہ سے غائب ہو گئے۔ اگر یہ شیطان ہوتا تو ہمارے دوپٹے کے سر سے ہٹنے سے یہ غائب نہیں ہوتا۔ علماء نے کہا کہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس بات کا اہتمام کریں کہ گھروں میں بھی جب رہے عموماً یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جب عورتیں اپنے گھروں میں ہوتی ہیں سروں پر دوپٹہ نہیں ہوا کرتا کہ گھر میں کون آ رہا ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ سر سے دوپٹہ گھر میں نہیں ہوتا رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں تشریف نہیں لاتے۔ اس لیے ہم گھر میں بھی رہے، خواتین دوپٹے کا اہتمام کریں، چاہے جس چیز سے ہو سکے، بس اتنا مقصد ہے کہ سر ڈھک جائے، بال ڈھک جائے، اس سے ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کی آمد ہوگی۔
اسی طرح علماء نے فرمایا کہ مرد ہو چاہے خواتین ہو، جب بیت الخلا میں جائے تو بھی اپنے سروں کو ڈھانپ کر جائے، اس لیے کہ وہاں شریر جنات و شیاطین رہا کرتے ہیں جو ہماری عفت و عصمت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ جب اس طرح انسانوں کو پاتے ہیں تو اگر ہم وہاں بھی سر پر دوپٹہ ڈال کر اور اپنے سروں کو ڈھانپ کر جانے کا اہتمام کریں تو شیاطین کے شرور و فتن سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔